فرینڈز، یہ ویڈیو میں ضیاءاللہ خان بنگش ایڈوائزر آئی ٹی کے پی کے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے۔ میرے شوہر کو اس چیز کا نہیں پتا کہ میرے پیچھے ایڈوائزر ضیاءاللہ خان بنگش آئی ٹی کے پی کے کتنا ہاتھوں کے پڑا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جن دوستوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے میری درخواست ہے کہ وہ یہاں پہ جو سبسکرپشن کا بٹن ہے اس کو دبا دیں اور آل میں چلے جائیں، تاکہ جو بھی ہم نیا ویلاگ بنائیں وہ ان کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ آج بڑے سنسنی خیز قسم کے انکشافات ہیں، اور دوستوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے اس پہ ویلاگ کیوں نہیں کیا، کیونکہ میری خبر چھپی تھی اور یہ سیکشول ہراسمنٹ کے حوالے سے تھی، اور ایک خاتون جو ہے کوہاٹ کی، اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اس نے جو ہمارے یہاں پہ ایڈوائزر ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ضیاءاللہ بنگش، ان پر سنگین الزامات لگائے، اور ایسے الزامات ہیں کہ میں مطلب ہے کہ یہاں پہ چونکہ بہت سارے دوست اس کو دیکھتے ہیں تو لہٰذا میں وہ الفاظ یہاں پہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ انتہائی اس قسم کی بات ہے جس کو ہم نہ کہہ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ اس خاتون کے جب الزامات سامنے آئے تو اس میں یہی تھا کہ اس کو جنسی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس نے پھر مجبوراً کوہاٹ بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر دوبارہ کوہاٹ اب آئی ہے تو پھر اس کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو میں اس خبر کے کھوج میں لگ گیا، میں نے کہا کہ اس میں دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں۔ تو میں نے اس خاتون سے بھی رابطہ کیا، راحت العین اس خاتون کا نام ہے، تو اس نے مجھے فون پر بتایا، اور جب میں نے اس سے بات کر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت زیادہ ٹینس ہے، ٹراما میں ہے، اور اس ٹراما کی وجہ سے اس کی جو بات چیت ہے وہ ساری ڈسٹرب تھی، وہ خاتون جو ہے۔ پھر میں نے اس کی باتیں سنی، پھر اس کے بعد میں نے ضیاءاللہ بنگش صاحب سے رابطہ کیا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ تو اس خاتون کو جانتے نہیں ہیں۔ 2018 سے جو ہے وہ ان کے خلاف اس نے پہلی پریس کانفرنس کی، اور اب پھر 2 سال بعد پھر وہ اس نے سوشل میڈیا پہ ہی ایک ویڈیو وائرل کی ہے۔ پھر میں نے کوشش کی مختلف جو ہماری یہاں پہ ایجنسیز ہیں جو کہ رپورٹنگ کرتی ہیں اس حوالے سے، تو ان کی میں نے دیکھا کہ کوئی رپورٹ مجھے مل جائے، تو اس میں مجھے ایک رپورٹ مل گئی، ایک خفیہ ایجنسی کی تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا تعلق رہا ہے، یعنی جب یہ ایم پی اے نہیں تھا اس وقت ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد جو صورتحال ہوگی، اب خاتون کے حوالے سے یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جی خاتون کا چونکہ ان سے تعلق تھا، ضیاءاللہ بنگش نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں آپ کو کہیں ملازمت، سرکاری ملازمت دلا دوں گا، لیکن بعد میں اس کو ملازمت نہیں دلوائی۔ تو اس قسم کے کوئی ایشوز آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خاتون نے ایک گاڑی کسی ڈیلر کو دی تھی کہ وہ اس کو فروخت کر دے اور پیسے دے، تو وہ بندہ بھی اس کو پیسے نہیں دے رہا۔ اب وہ بندہ اور ضیاءاللہ کا کیا کنیکشن ہے، ظاہر ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن خاتون کا کہنا یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے مجھے ضیاء کے کہنے پہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس حوالے سے ظاہر ہے ایک خبر دے سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کو کنفرم تو نہیں کر سکتے۔ اب ضیاءاللہ نے کیا کیا کہ ضیاءاللہ نے، چونکہ وہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کے خلاف ایک سازش ہے، جان بوجھ کر اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک نوٹس بھیجا ہے جو کہ 5 کروڑ روپے کا ہے، اور خاتون سے کہا گیا کہ وہ فوری طور پر معافی مانگیں، ریٹرن میں معافی مانگیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں تو اسی قسم کی ویڈیو بنائیں، اور اس ویڈیو میں وہ ان سب الزامات سے جو ہیں اس کی معافی مانگیں۔ تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی چونکہ ضیاءاللہ بنگش وہاں پہ ایم پی اے منتخب ہوئے 2013 میں، پھر 2018 میں منتخب ہوئے، وزیر بھی رہے، وزیر بھی ہیں، تو لہٰذا ان کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے جان بوجھ کے ان کے مخالفین جو ہیں وہ اس خاتون کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب یقیناً یہ ایسی صورتحال ہے کہ ایک خاتون ہے، اور آپ اگر اس کی بات سن رہے ہوں، اگر آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہو، تو انتہائی روتے ہوئے اور آنسوؤں کے ساتھ وہ ایک داستان بیان کرتی ہے۔ تو میری بھی ضیاءاللہ بنگش سے اس حوالے سے بات ہوئی، تو میرا بھی یہی کہنا تھا اس کو کہ اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی کیوں اس قسم کی ایک خاتون اس قسم کے الزام لگاتی ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو بدنام اتنا کر لے، تو میرے خیال میں ہمارا معاشرہ تو ایسے خواتین کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کا رہنا ہمارے معاشرے میں۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کوئی تحقیقات کرتی ہے، یا کوئی متعلقہ جو ادارے ہیں، پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، وہ کوئی تحقیقات کرتی ہے کہ نہیں کرتے۔
تو اگر تحقیقات ہوتی ہیں تو پھر معلوم ہوگا کہ بھئی اس میں کہاں پہ کس کی غلطی ہے. کیا ضیاء اللہ بنگش بے گناہ ہے، یا خاتون جو ہے اس کا قصور ہے، یا اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو میرے خیال میں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی قسم کی تحقیقات کرے تاکہ اس معاملے کو حل کیا جائے، نہ کہ مزید اس کو اچھالا جائے. اور ایک اچھی بات نہیں ہے، چونکہ ضیاء اللہ بنگش بھی اچھی فیملی سے ہیں، ان کا بھی ایک کیریئر ہے سیاسی. تو جب سیاسی کیریئر میں اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو یقیناً پارٹی کے اندر بھی معاملات خراب ہوتے ہیں، حکومت میں بھی معاملات خراب ہوتے ہیں، ملک میں بھی بدنامی ہوتی ہے. اور جہاں جہاں آپ کا تعلق ہوتا ہے تو یقیناً جب میڈیا پہ یہ چیزیں چلتی ہیں تو لوگ کافی اس چیز کو سیریس لیتے ہیں. تو آخر میں ایک بار پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ویڈیو دیکھیں اور اپنے خیالات اور اپنے جو کمنٹس ہیں وہ بھی اس میں ہم بھیج سکتے ہیں ہمیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ اس کو سبسکرائب کریں، اور جب ہمارا کوئی نیا ویلاگ آئے تو وہ آپ کو فوراً مل جائے. بہت شکریہ. تھینک یو.